جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی صحیح بات ہے. پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 دن فضیلت والے ہیں، احترام والے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں سے اپنے اوپر کسی بھی مہینے میں ظلم نہ کیا کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ بارہا بات آتی رہتی ہے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب المرجب کا بھی مہینہ ہے. تو قرآن سے اس حساب سے تو اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے. وہیں دوسری طرف جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ کو تمام احکام سپرد کیے گئے، قرآن کا نازل ہونا شروع کیا گیا، تمام احکام اتارے گئے، تمام تحفے تحائف دیے گئے اللہ کی طرف سے. لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نہیں بھیج کر کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلا لیا، اور جب بلایا تو وہ مہینہ رجب کا ہی مہینہ تھا. تو اس حساب سے اس مہینے کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پہلی فضیلت اس حساب سے کہ قرآن میں اس کو محترم مہینہ کہا گیا. دوسری فضیلت اس حساب سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج کے سفر پر بلایا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے اس محترم مہینے کی فضیلت کو گھٹا دیا اور اس میں طرح طرح کے رسم و رواج کو شامل کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کتنی بھی طاقت لگا لے، اللہ کی طرف سے جو فضیلت مقرر کر دی گئی ہے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. انہی رسم و رواج میں سے، انہی خرافات میں سے ایک رسم کنڈا کی ہے جو 22 رجب کو خوب قاعدے سے منائی جاتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، اس کا پورا پس منظر کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، یہ پہلے کس نے منایا ہمیں نہیں معلوم. تو اسی پر کچھ مختصراً عرض کر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں تمام، بلکہ یہ کہا جائے اکثر پیشن گوئیاں فرما دیں جو دھیرے دھیرے سچ ہو رہی ہیں اور قیامت کے دن تک کے سچ ہوتی رہیں گی، بلکہ قیامت کے بعد تک کے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ سب کے سب سچ ہوں گی، ہمارا یقین ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے تعلق سے بہت ساری پیشن گوئیاں کیں، بہت ساری باتیں بتائیں کہ جب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے اور ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ جو ہے شراب کے عادی ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ جو ہے زنا کے عادی ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے والدین کو دھتکاریں گے، اپنے والدین کو دور کریں گے، دوستوں کو قریب کریں گے. تمام طریقے کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کیں، اور آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو وہ چیز دھیرے دھیرے نظر آ رہی ہیں، بلکہ بڑی اسپیڈ پکڑ لی ہے اس چیز نے، بہت زیادہ اسپیڈ پکڑ لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے امڈیں گے اور طرح طرح کے فتنے آئیں گے. یہی وجہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ہر طرف سے اسلام کو گھیر لیا گیا، مسلمانوں کو گھیر لیا گیا، صحابہ کو گھیر لیا گیا. کس طریقے سے گھیرا گیا؟ تو کہیں دیکھا گیا تو مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا، تو کہیں ارتداد کا مسئلہ اٹھ گیا. تو تیسری طرف حال منافقین کا یہ تھا کہ ان لوگوں نے چالیں چلنا شروع کر دیں، بلکہ زیادتی کر دی اس میں. تو چوتھی طرف حال یہ تھا کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے ان لوگوں نے اپنی سازشوں میں جو ہے زیادتی کر دی، بڑھوتری کر دی، اضافہ کر دیا. ہر چیز نے، ہر جو اسلام کے مسلمانوں کے خلاف تھا، اللہ و شریعت اور رسول اللہ کے خلاف تھا، سب نے اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی بے خونی کرنے کے لیے پورا عزم مصمم کر لیا، اور اس کو مٹانے کی طرح طرح کی کوششیں کرنے لگے. اسی میں ایک فتنہ رونما ہوا
جس کو ہم رافضی کے نام سے جانتے ہیں اور اپنے آپ کو شیعان علی کے نام سے پہچان کراتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہوں گے اور ان میں نقص نکالتے ہوں گے، ان کے اندر کمیاں کوتاہیاں نکالتے ہوں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم لوگ ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہ کرنا، ان کے ساتھ میل ملاپ نہ کرنا، ولا تناکحوہم، اور ان کے ساتھ آپس میں رشتہ داری قائم نہ کرنا۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو ہے میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو رافضی کہا جائے گا، یقال لهم الرافضہ، ان کو رافضی کہا جائے گا، تو جب بھی تم کو ملے فاقتلہم، تو ان کو مار دینا، فانہم مشرکون، کیونکہ وہ سب کے سب مشرک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہم ان کو پہچانیں گے کیسے، ان کی کیا علامتیں ہیں، ان کی کیا نشانیاں، ان کی کیا آیتیں ہوں گی، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی جو ہم ان کو پہچان لیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمہارے میں جو چیز نہیں ہے اس چیز کے ذریعے سے تم کو اونچا کر دیں گے اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہیں گے، لعن طعن کریں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ شیعان علی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں کہ حضرت علی کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیا، اور دوسرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس وقت جو اس کا بانی تھا شیعہ فرقے کا، وہ عبداللہ بن سبا یمنی تھا۔ عبداللہ بن سبا یمنی تھا، یہ ایک یہودیوں کا پیروکار تھا، اسلام کا دشمن تھا، صحابہ کا دشمن تھا، طرح طرح کی اس نے جو ہے کوششیں کی تھی اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ تو اس نے چال چلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور کسی طریقے سے جو ہے صحابہ کی دشمنی کو اپنے اندر دبائے رکھا، اور جب اللہ کے رسول پردہ فرما گئے تو اس نے سازشوں میں اضافہ کر دیا، اپنی جو ہے تحریک ایک قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اپنے جو ہے جمعیت کو بڑھانے کی کوشش کرنے لگا، افراد تیار کرنے لگا مسلمانوں کے خلاف میں۔ جب خلیفہ وقت اس وقت کے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اس کے بارے میں، تو انہوں نے سرزنش کی اور اس کا جو سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا اس کو جو مدینہ منورہ سے نکلوا دیا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے نکل گیا تو مصر، کوفہ اور بصرہ کا سفر کیا، اور جب اس حکومت سے نکلا، جب دوسری حکومت میں گیا تو وہاں جا کر کے اس نے اور زیادہ قاعدے سے اس نے تیاریاں کی، اور زیادہ قاعدے سے اس نے سازشیں کی، اور لوگوں کو تیار کیا، اور لوگوں کو ابھارا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں، اور اتنا مضبوط اس نے اپنے جو ہے ایک تحریک قائم کر لی پورے ملک میں ایک تحریک قائم کر لی۔ اور جب اس کو نکالا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، اور ان پہ طرح طرح کے الزام لگانے لگا، ان کو غاصب اور خائن تک کے کہہ دیا، اور ایک نیا طریقے کا پروپیگنڈا چلا کر کے آخر وہی ہوا جو ہے ہم لوگ سنا کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ہے شہادت کے بارے میں، کہ ان کو شہید کر دیا گیا 40 دن قید کرنے کے بعد۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا یہ تھا کہ حب علی کے پردے میں چھپ کر کے بغض علی کو اس نے بڑھاوا دیا تھا، بغض اسلام کو بلکہ بڑھاوا دیا تھا۔ اسلام کا جو اس کے اندر بغض تھا، نفرت تھی، دشمنی تھی، اس کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ کیسے دیتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ لیا، ان کے نام کو استعمال کر کے طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا اس میں بھی یہی دعویٰ کر رہا تھا کہ حضرت علی کا یہ مقام، حضرت علی کا یہ مقام، حضرت علی ایسے ہیں، حضرت علی ویسے ہیں، اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی پروپیگنڈا چلا کر کے اس نے حضرت عثمان کو جو ہے شہید کرایا، لیکن جب تاج خلافت کا تاج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا گیا تب بھی اس کی، کیونکہ ان لوگوں میں اصل محبت تو ہے نہیں، اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو کسی طریقے سے مٹا دیا جائے، اسلام کو کسی طریقے سے مٹا دیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ظاہری طور پہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اندرونی طور پہ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی سازشیں کرتا رہا، طرح طرح کا جو ہے وہ موقع تلاش کرتا رہا۔ لیکن آخر میں کیا ہوا کہ ایک فیصلہ جو کیا، جو اجتہادی غلطی پر جو ہے، اجتہادی غلطی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر مخالفت کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا اسی فرقے نے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کو جو حکومت ملی، ان کے جو ہے ہاتھ میں جو ہے تمام پوری خلافت آئی۔
اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ سادات میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور یہی وہ بیٹے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے، کس طریقے کا رویہ کرتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ جب رات میں سفر کرتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے، اور جب میں دن میں سفر کرتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ اس وقت کا حال یہ تھا کہ رات میں جب کوئی دشمن حملہ کرتا تھا تو سامنے سے کرتا تھا، تو اس کا ارادہ یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو پہلے مجھ پر وار کرے، پہلے ہم سے نمٹے، اور دن میں کوئی حملہ کرتا تھا تو پیچھے سے کرتا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کا یہ ارادہ رہتا ہے کہ اگر کوئی دشمن دن میں پیچھے سے حملہ کرنا چاہے تو پہلے ہم سے لپٹ کر کے آئے۔ اور یہی وہ حضرت حسن ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رات میں جب کھانا کھانے ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اگر دیکھتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی بڑھ رہا ہے اس روٹی کی طرف، اس کھانے کی طرف، تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہوئے پیچھے کرتے ہیں کہ نہ معلوم ہمارے والد صاحب کو کون سی بوٹی اور کون سی روٹی اچھی لگ رہی ہو اور ہم اس پہ ہاتھ ڈال دیں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں باغڈور حکومت کی آئی، انہوں نے چلانا شروع کیا، لیکن چونکہ اسلام کے دشمن سب تھے اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہما کو نہیں چھوڑا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ناک میں دم کر دیا، ان کو پریشان کرنے لگے، اور 5 مہینے کی حکومت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آگ لگا دی، ان کے بازو میں جو ہے خنجر بھونک دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا، تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ دل برداشتہ ہونے کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حکومت جو ہے سونپ دی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اقتدار میں آئے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی بڑے معاملہ فہم آدمی سمجھے جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے اور یہ اس دور تک کے 20 سال تقریباً شام کے یا یمن کے جو ہے یہ گورنر مقرر رہے۔ ان کو صلاحیت تھی پوری حکومت کس طریقے سے چلانا ہے، تمام چیزیں ان کے اندر صلاحیت موجود تھیں۔ جب ان کے اندر حکومت کی باغڈور ان کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھا، اور اس وقت کا حالات کا تقاضا بھی یہ تھا کہ جتنے فتنے امڑ رہے ہیں، جتنے فتنے نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، تو سب سے پہلے ان کے خلاف شکنجہ کسا جائے اور مثبت اور ٹھوس قدم ان کے خلاف اٹھایا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہی کیا انہوں نے کہ جتنے بھی شیعان علی تھے، حب علی میں بغض صحابہ کو پروموٹ کرنے والے تھے، اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک طرح کے جو ہے محبوب قرار دیتے تھے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہتے ہیں۔ تو اس سازش جو بھی رچ رہا تھا ان کو پکڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ بہت سارے شیعہ اس وقت قتل کر دیے گئے، اور یہ حال ہو گیا تھا کہ پوری حکومت میں کوئی بھی شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے کے لائق نہیں بچا۔ یا تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا، کتمان مذہب کر لیتا تھا، کتمان مسلک کر لیتا تھا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا، اور یا تو پھر وہ مار دیا گیا تھا۔ ان کے اندر ڈر بیٹھ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان شیعہ کو ان رافضی کو مارنے کا کام کیا اور ایک فتنے کا جو ہے سد باب کرنے کی طرح کی مضبوط کوششیں کی، تو ظاہر سی بات ہے ان سے دشمنی حضرت امیر معاویہ سے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حضرت امیر معاویہ کو دعا دی ہیں رضی اللہ عنہ، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سب سے بڑی فضیلت ان کے لیے یہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جو قرآن کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی میں سے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ نہیں دیکھیں کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، تو ان کے اندر ہی اندر اگرچہ یہ ڈر گئے تھے ظاہری طور پہ، لیکن اندر چونکہ جو ہے جلن کی اور حسد کی ایک چنگاری جو ہے جل رہی تھی، اور سوچ رہے تھے کہ اس طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے حکومت ختم ہو جائے اور ختم کر دی جائے، لیکن طاقت ان کے پاس تھی نہیں۔ تو کافی تقریباً 20 سال حکومت کرنے کے بعد، کامیاب حکومت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کوئی اور تاریخ نہیں، 22 رجب کی تاریخ تھی۔ 22 رجب کی تاریخ تھی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو تمام کے تمام جتنے بھی حاسدین علی تھے، حاسدین اسلام تھے، حاسدین معاویہ تھے، حاسدین اسلام اور حاسدین شریعت تھے، وہ سب کے سب خوش ہونے لگے، اندر ہی اندر خوش ہونے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے ٹکیاں بنائیں اور آپس میں بانٹیں، اور اس طریقے سے نہیں بانٹیں جس طریقے سے آج ہم گھر گھر جا کر کے بانٹ رہے ہیں، دروازہ کھڑکائے، اس طریقے کا کام نہیں تھا۔ ان لوگوں نے چھپ کر کے یہ کام کیا، ایک اندھیری جگہ میں جا کر کے
کوٹھری میں جا کر کے اس کام کو کیا، اور اگر کوئی آ جاتا تھا حاسدین علی میں، حاسدین اسلام، حاسدین معاویہ میں سے ہی، تو ان کو گھر پہ بلا کر کے چپے کنارے ہی کھلا دیا جاتا تھا، اپنا منہ پوچھ کر کے باہر آتا تھا۔ اس وجہ سے کہ اس کی وجہ یہ لکھی ہے حضرت عبدالعلی فاروقی، مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم نے، کہ اس وقت اہل السنت والجماعت کا غلبہ تھا۔ اگر وہ اس چیز کو ظاہر کر دیتے کہ ایک صحابی کی موت پر یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، تو ان کو اور جو ہے بری طرح سے مارا جاتا، ان کو اور بری طرح سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا۔ اس لیے ان لوگوں نے چپے چپے یہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد جب ظاہر سی بات ہے، ایک بات کب تک کہ آدمی چھپا سکتا ہے، کبھی نہ کبھی تو باہر آئے گی۔ یہ بات باہر آئی، سنیوں میں آئی، اہل سنت والجماعت کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ 22 رجب کو یہ لوگ اندر ہی اندر کنڈے اور ٹکیا بنا کر کے کھاتے ہیں اور اس کو جو ہے خوشیاں مناتے ہیں طرح طرح کی، تو ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے، یہ کیوں منائی جاتی ہیں؟ تو بڑے ہی چالاکی سے اور بڑے ہی شاطرانہ طریقے سے ان لوگوں نے کہا کہ اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ہم فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی نہ پیدائش ہے 22 رجب کو، ان کی پیدائش ہے رمضان کے مہینے میں سن 80 یا 83 ہجری میں، اور ان کی وفات کا دن بھی رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔ ان کی وفات ہوتی ہے 148 ہجری میں، اور شوال کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش سے بھی کوئی تعلق نہیں، ان کی وفات سے بھی کوئی تعلق نہیں، تو کس بات کی فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے ان کے نام پر؟ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک شاطرانہ چال چلی تھی، جس کے وجہ سے اصل میں یہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، جو ایک کاتب وحی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، جس کو ہم اپنی زبان میں صالح صاحب کہتے ہیں، وہ صالح تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، آپ کے یہ بھائی تھے۔ تو ان کی موت پر اصل میں یہ لوگ خوش ہو رہے تھے، اور آج وہی کام بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس چیز کو چلتے چلتے یہ چیز آ گئی، اور سنی بھی اس کام کو کرنے لگے، لیکن ان کو جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ان کو نہیں معلوم۔ تو اس چیز سے ہم کو بچنا چاہیے، اس چیز سے ہم کو بچنا چاہیے۔ کہیں ہم ایسا نہ کر دیں کہ ہم جو ہے ٹکیا کھانے کی خوشی میں، مٹھائی کھانے کی خوشی میں بغض صحابہ کو اپنے اندر جنم لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، لا تسبوا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہے یہ صحابہ ایسے ہیں کہ اگر جو ان کو تکلیف دیتا ہے گویا کہ مجھ کو تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے اس نے ایسا کیا کہ اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفت کر لیں گے۔ اور یہ فتوے دیے ہیں، دارالعلوم دیوبند نے کا بھی یہ فتویٰ ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس چیز کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس 22 رجب کے دن میں کونڈے کو اور ٹکیا کو کھاتا ہے، مٹھائی کو کھاتا ہے، تو ڈر ہے اس بات کا کہ اس کا ایمان کہیں نہ چھن جائے، ڈر ہے اس بات کا کہ اس کے ایمان پر کہیں خطرہ نہ لاحق ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام ہی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جو ہم تک کہ یہ قرآن پہنچانے والے ہیں، صحابہ کرام ہی ہیں جو ہم تک حدیث پہنچانے والے ہیں، صحابہ کرام کی ہی وجہ سے ہم کو اور آپ کو یہ اسلام نصیب ہوا ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتے، اگر وہ تبلیغ نہ کرتے، اگر وہ دور دراز کا سفر کر کے تشکیلیں نہ کرتے، لوگوں کی تبلیغ نہ کرتے اور اسلام کا تعارف نہ کراتے، ہم تک کیسے آتا اسلام؟ ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز ادا کرنے بیٹھے ہیں، یہ نہ ہوتا۔ یہ تبھی ہوا کہ صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اسی وجہ سے حال یہ ہے کہ آج قرآن اصل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، ورنہ یہود اور نصارہ کی طرح اس میں بھی تحریف ہو جاتی نعوذ باللہ۔ اور ہم کو یقین ہے کہ قیامت کے دن تک کی اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ذمہ اپنے اوپر لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ 22 رجب کو جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ بغض معاویہ کے نام پر ہو رہا ہے۔ اندر جو اصل جو یہ رسم چلی ہے وہ اصل میں اسی بات سے چلی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمنوں نے خوشی منائی تھی ان کی موت پر، ان کی وفات پر۔ تو ہم کو پورے طور پر اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ صحابہ جو ہے اگرچہ وہ معصوم نہیں ہوتے لیکن مغفور ضرور ہوتے ہیں۔ وہ گناہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے گناہ نہیں ہوگا، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور انبیاء وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ غلطی ہونے ہی نہیں دیتے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔
تو ہم سب ارادہ کریں کہ اس بری رسم کو انشاءاللہ معاشرے سے مٹا کر دم لیں گے. سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ کوئی بھی شخص کسی کو بھی دیکھیں ہم اس کو دعوت دیں کہ یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر ہم خوشی منا رہے ہیں, ہمارا یہ اوقات ہے, ہمارا یہ مقام ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر کاتب وحی نہ ہوتے, اگر انہوں نے قرآن کو نہ لکھا ہوتا, اگر انہوں نے قرآن کو جمع نہ کیا ہوتا, اگر انہوں نے قرآن کی حفاظت نہ کی ہوتی, اگرچہ اللہ کی طرف سے پورا یہ جو ہے منصوبہ تیار کیا ہوا تھا, اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا, ہمارے پاس قرآن پورا موجود ہوتا یا آدھا موجود ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے جو چیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھی وہ چیز ہمارے پاس نہ ہوتی. تو ان کی وجہ سے ہم تک کہ قرآن مکمل صورت مکمل شکل میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنی بھی یہ رسومات خرافات ہیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.